نماز کے بعد اذکار کی اہمیت ایک ایسے خزانہ کی مانند ہے جس کی قدر و قیمت کا اندازہ وہی شخص لگا سکتا ہے جو دل کی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اور اپنی زبان، اپنے دل اور اپنے عمل کو اللہ کی یاد سے تر رکھتا ہے۔ جب بندہ نماز مکمل کرتا ہے تو گویا اس نے اللہ کے حضور اپنی حاضری دی، اپنے گناہوں کی معافی مانگی، اپنے دل کی سکونت تلاش کی اور اپنی روح کو روشن کیا۔ لیکن نماز کے بعد جو اذکار پڑھنے کی ہدایت دی گئی ہیں وہ اس عبادت کو مزید کامل کرتے ہیں اور بندے کو اللہ تعالیٰ کے اور قریب لے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد اذکار پر خاص زور دیا اور صحابہ کرام کو ان کی تلقین فرمائی۔ نماز ایک عظیم عبادت ہے مگر اس کے بعد کے اذکار اس عبادت کو گویا ایک حسین تکمیل عطا کرتے ہیں۔ یہی اذکار ہیں جو دل کو سکون دیتے ہیں، زبان کو نور بخشتے ہیں اور بندے کے اعمال نامے کو بھرتے ہیں۔ نماز کے بعد سب سے پہلے جو دعا اور ذکر تعلیم کیا گیا ہے وہ استغفار ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز مکمل کرتے تو 3 مرتبہ استغفار پڑھتے اور پھر دعا فرماتے۔ استغفار پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ بندہ نماز کے اندر اگر کسی قسم کی کمی یا کوتاہی کر بیٹھا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے معاف فرما دے۔ یہ دراصل بندے کی عاجزی اور بندگی کی علامت ہے کہ وہ عبادت کے بعد بھی اپنی خطاؤں کا اعتراف کرتا ہے اور اللہ کی بخشش طلب کرتا ہے۔ یہی رویہ ایک مومن کا شیوا ہے کہ وہ عبادت کے بعد بھی اپنی کوتاہیوں پر نظر رکھتا ہے۔ اس کے بعد اللہ منت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام پڑھنا سنت ہے۔ یہ الفاظ گویا اللہ تعالیٰ کی صفت سلام کو یاد دلانے والے ہیں۔ سلامتی اللہ ہی کے پاس ہے اور ہر طرح کی بھلائی اور سلامتی اسی سے آتی ہے۔ بندہ نماز کے بعد جب یہ الفاظ کہتا ہے تو وہ اس حقیقت کو دہرا رہا ہوتا ہے کہ اصل سکون اور امن اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے۔ نماز کے بعد ایک اور اہم ذکر آیت الکرسی ہے۔ اس کو پڑھنے کے بے شمار فضائل احادیث میں آئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ اس فضیلت کو سننے کے بعد ایک مومن کا دل اور زیادہ پرنور ہو جاتا ہے اور وہ آیت الکرسی کو اپنی عادت بناتا ہے۔ آیت الکرسی اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اس کی قدرت، اس کے علم اور اس کے کمالات کا ایسا بیان ہے جو پڑھنے والے کے دل کو ایمان سے بھر دیتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد سبحان اللہ، الحمد للہ اور اللہ اکبر پڑھنے کی تعلیم دی ہے۔ 33 مرتبہ ان اذکار کو پڑھنے کے بعد آخر میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لا الملک ولا الحمد وہو علی کل شیء قدیر کہنا بھی سنت ہے۔ یہ تسبیحات بندے کے ایمان کو تازگی بخشتی ہیں۔ سبحان اللہ کے ذریعے بندہ اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے، الحمد للہ کے ذریعے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے اور اللہ اکبر کے ذریعے اللہ کی بڑائی